سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ ایسے بڑے گناہوں سے انسان کو محفوظ کرتا ہے جو بڑے گناہ انسان کے جہنم اور دوزخ میں داخل ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ ڈھال ہمیشہ حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور حفاظت اس چیز سے کی جاتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اور نقصان حقیقت میں وہی نقصان ہے جو آخرت کا ہو جائے۔ گھاٹا اور خسارہ وہی ہے جو آخرت میں ہو، اور نفع اور فائدہ بھی حقیقی وہی ہے جو آخرت میں ہو۔ انسان اپنی زندگی میں گرد و پیش کے ماحول کے مطابق طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور ان کے نتیجے میں وہ اپنا نامہ اعمال خراب کرتا ہے۔ وہ گناہ اسے دھکیل کر جہنم تک لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزے کی پہلی خاصیت، اور خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا پہلا فائدہ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اور انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے تاکہ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم اور دوزخ تک جانے سے بچ سکے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 3 فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کی طرف۔ کوئی دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا دروازہ ہے، کوئی اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہے، کوئی اس کی رحمت اور اس کی قربت کا دروازہ ہے۔ الغرض اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اخروی نعمتوں کے سارے دروازے ماہ رمضان المبارک کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ صرف اتنا کرم نہیں ہوتا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ سارے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی بن جانا، اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا، اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا، اور اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا، سال کے بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑا آسان کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں، وہ بڑے گناہ جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، وہ محرکات، وہ عوامل، وہ اسباب
جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے کہ جس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب ہے تمہارا۔ یعنی ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، یعنی تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جس ماحول میں دوزخی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے۔ اب تمہارا نصیب ہے کہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیرات نہ پا سکو۔